سورہ آل عمران آیت نمبر 96 تا 99. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لفظی ترجمہ آیت نمبر 96 کا 99 کا. ان حرف مشبہ بالفعل اس کو کہا جاتا ہے. معنی اس کا ہے تحقیق یا بے شک. اولا پہلا، یہ اولن سے نکلا ہے جس کے معنی ہے اصل کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا. بیت رات گزارنے کی جگہ، گھر. وضع یہ وضع مصدر سے ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے. للذی یہ الذی جو ہے اس کے اوپر لام داخل ہوا ہے. اس کو لام ابتدائیہ کہتے ہیں. یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. اور الذی موصول ہے یعنی وہ ہے جو ببکہ، جو مکہ میں ہے. یہ مکہ ہی کا دوسرا نام بکہ ہے. اور عربی قاعدہ کے مطابق حرف میم اور با جو ہیں، میم اور با قریب المخرج ہیں اور ان کا تبادلہ ایک دوسرے سے ہوتا رہتا ہے. جیسے عربی میں لازمن اور لازبن، اس طرح بکہ اور مکہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بکہ قرآن کریم میں بھی بکہ آیا اور تورات میں بھی بکہ موجود تھا. تو بکہ ہی استعمال کیا تاکہ یہود کو ہیرا پھیری کا موقع نہ ملے. یعنی وہی بکہ ہے جو تورات میں ہے اور قرآن کریم میں بھی آیا. للذی ببکہ، وہ گھر جو مکہ میں ہے، یعنی بیت المقدس نہیں ہے، کوئی اور گھر نہیں ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ کل شہر کا نام جو ہے وہ مکہ ہے اور مسجد حرام اور مطاف جو ہے اس کو بکہ کہا جاتا ہے. یہ تباکن سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے، جس کے معنی ہجوم کے ہیں. اور طواف میں لوگوں کے ہجوم رش کی وجہ سے اسے بکہ کہا گیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بکن سے مشتق ہے جس کے معنی پھاڑ ڈالنے کے ہیں، گردن توڑنا. التی تبک اعناق الجبارین، یعنی یہاں پر جو بڑے بڑے جبابرہ جاتے ہیں، غلط نیت سے کوئی جاتا ہے تو اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اتنا معزز گھر ہے. جیسے ابرہہ آیا، اس کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے اللہ نے
ابابیل کے ذریعے، پرندوں کے جھنڈ کے ذریعے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور اہل ایمان میں جو بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ، سلاطین جاتے ہیں، وزراء جاتے ہیں، صدور جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر وہ بھی گردن جھکا کر چلتے ہیں، سر جھکا کر چلتے ہیں اس گھر کی عظمت کی وجہ سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہاں ظلم کرتا ہے اس کی گردن توڑی جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو بکا کہتے ہیں، مبارکن، بڑی برکت والا۔ اور برکت کہتے ہیں ثبوت الخیر فی الشیء، یعنی کسی چیز میں اللہ کی طرف سے بھلائی کے ثابت ہونے کو برکت کہتے ہیں۔ وہدن، ہدن یہ اس میں مصدر ہے ہدایت والا، للعالمین جمع ہے، واحد اس کا عالم ہے، اس میں جنس ہے سارے جہان کے لیے، اس کا معنی ہوگا، اور ہر جنس پر اس کے اطلاق ہوتا ہے، جیسے عالم الانس اور عالم الجن، عالم الملائکہ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فیہ یہ جار مجرور، ضمیر جو ہے ہی ضمیر واحد مذکر غائب مجرور ہے، اس میں معنی ہوگا فیہ، اس میں یعنی اس اولی بیتن میں، آیات بینات یہ موصوف صفت ہے، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ آیات جمع اس کا واحد آیتن ہے، بینات یہ بھی جمع ہے، بینت اس کا واحد آئے گا، روشن واضح کھلے، توحید الہی روحانیت کے واضح نشانات اس میں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام یہ قیام سے ہے، ظرف مکان ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، تو مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ پتھر جو ہے کعبے کے قریب ایک شیشے کی کیس میں محفوظ ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا، کان ہو جاتا ہے آمنا مامون، امن والا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت یہ اسم ہے، اور حج مصدر ہے، حج کے معنی قصد اور زیارت، اور شریعت کے اصطلاح میں مخصوص دنوں میں کعبہ کا طواف کرنا، وقوف عرفات وغیرہ مناسک کا بجا لانا، یہ حج ہے۔ البیت کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں، بیت اللہ کو۔ من جو ہے یہ موصولہ ہے، الذی کے معنی میں ہے جو کوئی، استطاع، استطاعت مصدر سے ہے یہ، اور ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، استطاعت اور قدرت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف، سبیلا راستہ، طریقہ، جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اب استطاعت سے مراد وہاں تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب ہیں، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا استطاع الیہ سبیلا کا مطلب کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الزاد والراحلہ، یعنی زاد راہ اور سواری کے علاوہ صحت بدنی، راہ کا پرامن ہونا بھی شرائط میں داخل ہے، مطلب ویزا لینے کے لیے پیسہ ہو، پاسپورٹ بنا ہوا ہو، راستہ پرامن ہو، اور کوئی خاتون ہے تو اس کے ساتھ محرم موجود ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، ومن اور جو کوئی کفر، یہ کفر سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ کفر کرے، پس ان اللہ بے شک اللہ، غنی یہ صفت مشبہ ہے، بے نیاز، ہر وقت بے نیاز، غیر محتاج، یہ اسماء الحسنی میں سے ہے، الغنی عن العالمین، عالمین جمع ہے، واحد عالم اس میں فاعل جمع مذکر، سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں پر جو
حج کی فرضیت کے حوالے سے باتیں بتائی گئی ہیں اور بیت اللہ کی کچھ خصوصیات کا ذکر ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، قل یہ قول مصدر سے ہے، کہہ دیجئے پیغمبر یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی یہودیوں، اے عیسائیوں، یا حرف ندا ہے، اہل الکتاب منادا ہے، لما لام حرف جار ہے اور ما استفہام ہے انکاری، استفہام ہے انکاری، یعنی ایسا مت کرو۔ لما تکفرون یہ کفر مصدر سے ہے، تم کیوں انکار کرتے ہو، مطلب استفہام انکاری کا یہ ہوا انکار مت کرو، لا تکفروا بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، اور یہاں خاص نشانیوں سے مراد نبوت محمدی کے شواہد و دلائل جو قرآن اور تورات میں وارد ہوئے ہیں، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ واو اس کو حالیہ کہتے ہیں، حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید گواہ ہے، شاہد ہے، نگران ہے، علی ما اس چیز پر، اس بات پر، تعملون یہ عمل مصدر سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جو کرتے ہو تم۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے پیغمبر اے اہل کتاب، لم تصدون، تصدون یہ صد مصدر سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، صد یصد، صد روکنا، بند کرتے ہو، منع کرتے ہو، روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، تو یہ سبیل اللہ دین اسلام، من آمنا جو کوئی ایمان لایا، تبغونہا یہ بغیون سے ہے، تبغون بغیون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہا ضمیر واحد مؤنث غائب، یہ اس سبیل اللہ کی طرف راجع ہے، عوجن کجی ٹیڑھا پن، شکوک و شبہات یعنی جو کجی آنکھوں سے نظر آئے اس کے لیے عوجن واو کے زبر کے ساتھ آتا ہے، اور جب جو عقل و شعور سے پہچانا جائے اس کے لیے عوجن آتا ہے، عوج عین کے کسرہ کے ساتھ۔ وَأَنْتُمْ حال یہ ہے کہ تم شہداء، شہداء شہید کی جمع ہے، گواہی دے رہے ہو، تم گواہی دے رہے ہو کہ دین اسلام حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی وَمَا اللَّهُ نہیں ہے غافل بے خبر، بغافلن میں با جو ہے حرف جر ہے، اس کی وجہ سے غافلن کے نیچے تنوین آیا، بے خبر یا غافل، عما یہ عن اور ما سے مرکب ہے، ما موصولہ ہے، اس چیز سے جو تعملون عمل سے یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 96 اور 97 میں بیت اللہ کا پہلا اور اولین عبادت گاہ ہونے کے علاوہ اس کی 4 اور امتیازی خصوصیات کا ذکر ہے۔ نمبر 1 مبارکن، یعنی کعبۃ اللہ جو ہے یہ مادی اور روحانی دینی دنیاوی برکات کا مرکز ہے، اور حدیث میں یہ مضمون آیا ہے اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کے اوپر روزانہ 120 انوارات نازل کرتے ہیں، ان میں سے 60 جو ہیں طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 برکات انوارات وہ صرف ان لوگوں پر جو کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف محبت کی نگاہ سے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ اس مقام کی خصوصیت ہے، اور اس کے علاوہ جو خصوصیت ہے، دنیا میں واحد گھر ہے جس کا طواف ہوتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، اور کسی اور گھر کا طواف جائز نہیں ہے۔ ہدی للعالمین یہ دوسری خصوصیت ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کعبۃ اللہ جو ہے وہ اہل عالم کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز
بنا رہے گا اور اس سرچشمہ ہدایت سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے۔ اور اس کو آگے چل کر سورہ نساء میں قیام للناس کہا ہے، یعنی لوگوں کی بقا کا ذریعہ۔ جب تک بیت اللہ شریف زمین کے اوپر موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جس دن بیت اللہ کو ڈھایا جائے گا اس وقت قیامت کا زلزلہ بھی شروع ہوگا۔ اس طرح ہماری روحانی زندگی کا مرکز، جس طرح ہمارے اپنے علاقے میں مساجد ہیں تو تمام مساجد کا مرکز جو ہے مرکزی یونٹ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اور یہ جتنی مساجد ہیں وہ بیت اللہ کی بہنیں سمجھو ان کے مثل ہے۔ تو عمومی طور پر بیت اللہ سے عقیدت و محبت ضروری ہے، اور اپنے اپنے مقامات پر اس علاقے کی مسجد سے تعلق استوار کرنا ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، اسی طرح مساجد کے ساتھ، اپنے اپنے علاقے کے مساجد کے ساتھ تعلق جو ہے وہ روزانہ 5 مرتبہ رکھا گیا ہے۔ 5 مرتبہ اپنے علاقے کے مسجد میں حاضری دو، تاکہ اسلام کے مرکز کے ساتھ تمہارا تعلق استوار رہے۔ اور چوتھی خصوصیت فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں توحید اور روحانیت کے واضح اور روشن علامات موجود ہیں۔ اس میں سے زمزم ہے، زمزم کا پانی بغیر کسی پائپ لائن کے پوری دنیا تک پہنچتا ہے، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ اور اس طرح اس پانی کو جو کوئی پیتا ہے اس میں غذائیت بھی ہے اور پیاس بھی بجھاتا ہے۔ اور جب سے دنیا وجود میں آئی ہے لوگ اس کو پیتے رہتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی، اور آئندہ قیامت تک پیتے رہیں گے، لیکن وہ چشمہ خشک نہیں ہوتا۔ اور دوسرے پانیوں کی بنسبت اس میں بہت سارے فوائد ہیں، طاقت ہے اس میں، شفا ہے اس میں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس بیماری کے لیے پیا جائے اس میں شفا ملتی ہے۔ اسی طرح حطیم ہے، بیت اللہ شریف کے ساتھ جو تکونی ایریا ہے، یہ علاقہ کسی حکمت کے تحت باہر رکھا گیا ہے، اور اس کے اندر نماز پڑھنا بس ایسا ہے جیسے کوئی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ کوئی صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان جاتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ کا کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، لیکن کسی عام مسلمان کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ لیکن عام مسلمان کے لیے اللہ نے یہ ایریا، یہ حصہ کھلا رکھا ہے۔ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا اور اس احاطے میں نماز پڑھنا اجر و ثواب کے لحاظ سے برابر ہے۔ اس طرح صفا و مروہ ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی یادگار ہے، اور اسی طرح حجر اسود ہے جس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے لا کر یہاں رکھا، نصب کیا ہے۔ اور پھر جو بانی کعبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جس نے کی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے تعمیر کی، اور وہ پتھر معجزتاً اونچا ہوتا جا رہا تھا، لفٹ کا کام لیتا تھا، اور اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہے۔ یہ پتھر کسی زمانے تک کعبہ کے اندر رکھا جاتا تھا، لیکن اب اس کو باہر نکال کر شیشے کے خول میں بند کیا گیا ہے، اور یہ پتھر بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے لا کر دیا ہے۔ اب ان میں سے عظیم نشانی مقام ابراہیم ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر
کعبے کی تعمیر کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی مدد کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام معمار تھے، اسماعیل علیہ السلام مزدور تھے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، چوتھی بڑی خصوصیت اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کعبۃ اللہ کا مقام امن ہونا۔ ساری دنیا میں یہ خصوصیت صرف بیت اللہ کو حاصل ہے۔ یہ ہر زمانہ ہر عہد میں ہر لحاظ سے مقام امن رہا ہے۔ اس کا مقام امن ہونا جاندار غیر جاندار سب کے لیے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اپنے باپ کا دشمن جو ہے وہ بھی کہیں نظر آتا اس پر تلوار نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے کہ یہ حدود حرم ہے، اور اس حدود حرم میں ہرے درختوں کو کاٹنا، سبزہ کو کاٹنا جائز نہیں ہے، شکار کرنا جائز نہیں ہے، لڑائی جنگ کرنا یہ سب حرام ہے۔ اور کوئی مجرم بھی جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے، وہاں پر اس کے اوپر حد نافذ نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر قانونی احکامات جاری نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ اس مجرم کو باہر نکالنے کے لیے اس کے اوپر دانہ پانی بند کیا جائے گا، اور وہ مجبور ہو کر جب حدود سے باہر نکلے پھر اس کو پکڑا جائے گا۔ تو ان خصوصیات کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو دنیا کے تمام دوسرے مقامات پر شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر، تو یہ پہلا جو ہے یعنی اطلاقی لحاظ سے بھی ہے اور اضافی لحاظ سے بھی ہے۔ اطلاقی لحاظ سے یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنانا چاہا تو جو زمین کا جو حصہ پانی سے ابھر کر جو سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ یہی حصہ تھا جہاں پر بیت اللہ شریف واقع ہے۔ اور اضافی جو ہے وہ اس حوالے سے یعنی بیت المقدس کے مقابلے میں پہلا گھر جو ہے جو تعمیر ہوا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ بیت المقدس بہت بعد میں تعمیر کیا گیا ہے، 40 سال کا فاصلہ ہے، یہ صحیح حدیث کی روح سے 40 سال کا فاصلہ ہے، اور دونوں کو بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ کعبۃ اللہ کو بنایا اسماعیل کے لیے تاکہ وہ یہاں پر دین کو آباد کرے، اور بیت المقدس کو بنایا حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے تاکہ وہ وہاں پر دینی دعوت جو ہے وہ عام کرے۔ اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کہی گئی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو شاندار بنایا ہے۔ ابتدائی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور اس کو شاندار طریقے سے بنایا، تعمیر کیا سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں، وہ کوئی 400-500 سال کے بعد۔ جس طرح مسجد نبوی کی تعمیر تو محمد رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے، لیکن اس کو شاندار بنایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت۔ تو ان دونوں گھروں کو بنایا ہے، ان کی بنیاد رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ اس نسبت سے بھی بیت المقدس سے پہلے ہے، اور کائنات میں یعنی زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر جو ہے وہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ جو مکہ مکرمہ میں۔ تو ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو رکھا گیا وضع للناس لوگوں کے لیے، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عالمگیریت کو ثابت کر رہا ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی نبوت رسالت عالمگیر، تو اس کا قبلہ بھی عالم کے لیے، تمام جہاں کے لوگوں کے لیے، یہ بیت المقدس کے حوالے سے نہیں کہا گیا ہے۔ للذی ببرکۃ، یقیناً وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا، وہدن اور رہنما، للعالمین جہانوں کے لوگوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام جیسے مقام ابراہیم کھڑے ہونے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی، ومن دخلہ، اور جو اس میں داخل ہوا، کان آمنا، امن والا ہو گیا، وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں کے ذمہ ہے، حج البیت، قصد کرنا اس گھر کا، من استطاع، جو طاقت رکھتا ہو، فی الیہ، اس کی طرف، سبیلا، راہ کی، ومن کفر، اور جس نے انکار کیا،
فإن اللہ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی بے نیاز ہے عن العالمین جہانوں سے، یعنی جہاں کے لوگوں کے عبادت سے، ان کے حج سے اللہ بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ومن کفر، جو کوئی انکار کرے، ایک تو حج کی فرضیت کا وہ بندہ منکر ہوتا ہے کہ حج فرض ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام کے ایک عظیم رکن کا انکار کر رہا ہے، وہ اعتقادی کافر اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا وہ مسلمان جو کہتے ہیں حج فرض ہے لیکن استطاعت کے باوجود، استطاعت مانا مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، راستہ پر امن ہے، آ جا سکتا ہے لیکن جاتا نہیں ہے، حج کرتا نہیں ہے، تو یہ عملی کافر ہے۔ جس طرح جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس نے کافرانہ روش اختیار کیا، کافرانہ کام کیا۔ تو ظاہری معنی اس حدیث کا یہی ہے، کافر ہو گیا۔ تو عملی کافر ہے، عقیدے کا کافر نہیں۔ عقیدے میں تو مانتا ہے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے لیکن نہیں پڑھتا ہے، تو عمل کا کافر ہے۔ اسی طرح حج جو ہے، آج کل بہت سارے مسلمان ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن وہ حج کی اس فرضیت کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ عملی کافر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری آرڈیننس جاری کیا تھا اپنی دور خلافت میں کہ وہ مسلمان جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج کے دنوں میں بیت اللہ کا حج طواف کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ان کی فہرست بناؤ تاکہ میں ان پر وہ ٹیکس، سرکاری ٹیکس نافذ کر دوں، لگا دوں جو کسی مسلم ریاست کے غیر مسلم شہری پر لاگو ہوتا ہے۔ اور دلیل میں اس نے یہ آیت پیش کی ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ، اور جو کوئی کافر ہو جائے، منکر ہو جائے، نہ مانے حج کی فرضیت کو، تو نہ ماننے کی دو صورتیں ہیں، بالکل اس کی فرضیت کو نہ ماننا، اور فرضیت کو ماننے کے بعد عملاً جو ہے انکار کرنا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے پیغمبر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَکْفُرُونَ، کیوں انکار کرتے ہو؟ یعنی کوئی وجہ، کوئی سبب نہیں ہے انکار کا، اور اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو، تو کیوں؟ یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، بڑی آیتیں، محمد الرسول اللہ اور قرآن کریم، واللہ شہید، اور اللہ دیکھ رہے ہیں، علی ما تعملون، ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے پیغمبر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، راستے سے اللہ کے، اللہ کا راستہ قرآن، سبیل اللہ اسلام، توحید اور محمد رسول اللہ کی رسالت۔ تو یہ لوگ اس زمانے میں بھی مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف سازشوں سے اللہ کی راہ سے روکتے تھے، قرآن سے روکتے تھے اور توحید سے لوگوں کو روکتے تھے، اور آج کل بھی وہ سلسلہ زوروں پر ہے، مختلف طریقوں سے قرآن سے روک رہے ہیں، اور اس میں پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور مختلف قسم کی کتابیں ہیں، اور ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس صرف قرآن کھول کر پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، باقی کانفرنسوں کے لیے بھی وقت ہے، جرنلز کے لیے وقت ہے، آرٹیکل لکھنے کے لیے وقت ہے، اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے لیے وقت ہے، اللہ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ فکر معاش میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیے، اور یہ ان کی کارستانی ہے، اور مسلمان اپنے فکر کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ من آمن باللہ، جو ایمان لایا، تبغونہا، چاہتے ہو تم اس میں، عوجن، کجی سے مراد سیدھی بات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے سے مد مقابل جو ہوتا ہے، سننے والا مخاطب جو ہوتا ہے، وہ شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے، اس کے لیے اس بات کو، اس راستے کو اختیار کرنا، اس بات کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم گواہ ہو، شہداء، تم سمجھتے ہو اپنے اس فعل کی قباحت کو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں،
محمد رسول کی رسالت کی نشانیاں دلائل ہماری کتابوں میں بھی تورات انجیل میں موجود ہیں، باوجود اس کے ہم اس میں شکوک و شبہات پیدا کر کے دوسروں کے لیے روڑے اٹکا رہے ہیں۔ اس بات کو تم سمجھتے ہو اور سمجھ کر یہ کام کیا جائے تو جرم بڑا ہوتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، ہاں اللہ نے تو اس کے لیے ایک عدالت کا دن مقرر کیا ہے، اس میں پیش کیے جاؤ گے اور اس کے لیے تمام شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ آج ڈھیل دے رکھا ہے تو مہلت کا زمانہ ہے، دنیا کی زندگی ہے اور گزر جائے گی، اور اس کے بعد تم مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔